کمی کو محسوس کیا ہے۔ الحاوی الفتاوی کے اندر امام سیوطی نے لکھا، باقی لوگوں نے لکھا کہ آپ جانتے ہیں حضور کی ماں کا انتقال ابوا کی وادی میں ہو گیا تھا۔ پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ سر پہ نہیں تھا، 6 سال کی عمر تھی، مدینہ سے اپنے ننیال سے واپس آ رہے تھے تو ابوا کی وادی میں حضرت آمنہ کا آخری وقت آ گیا۔ انہیں سخت بخار تھا اور انہیں لگا کہ یہ میرا بخار جان لیوا ثابت ہوگا۔ سیرت کی سب سے پہلی کتاب السیرۃ النبویہ ابن ہشام نے یہ سارا واقعہ تفصیل سے لکھا ہے۔ تو حضرت آمنہ نے پھر اس وقت حضور سے کوئی کلام کرنا چاہا، حضور کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا اور چاہا کہ میں کوئی آخری باتیں اپنے بیٹے سے کروں، تو لیکن ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، سیدہ آمنہ کچھ کہہ نہ سکی، چند جملے کہے، وہ تاریخ نے محفوظ کیے، بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے، میں بھی جا رہی ہوں، وذکر باپ ولدت طہرا، میرا ذکر نہیں مٹے گا، ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر آنے والے نے موت کی گھاٹ اترنا ہے، میں بھی جا رہی ہوں، لیکن میرا ذکر نہیں مٹے گا، اس لیے کہ تیرے جیسا ستھرا بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں، جن ماؤں کے بیٹے اچھے ان کا تذکرہ نہیں مٹا کر۔ یہ آخری لفظ ہے سیدہ آمنہ کے سلام اللہ علیہ۔ پھر ماں خاموش ہو گئی، وہ حضور بات سن رہے تھے، سنتے سنتے خاموش ہو گیا، چمن بولتا۔ پھر حضور پوچھتے تھے امی آپ آگے بولتی نہیں، لیکن سیدہ آمنہ کا انتقال ہو چکا تھا، ماں سے لپٹ گئے، 6 سال کی عمر ہے۔ اللہ اکبر، وہی پتھروں میں قبر کھودی اور دفن کیا، اوپر چھوٹے چھوٹے پتھر کے ٹکڑے رکھے، اور ہو بھی کیا سکتا تھا، تجھے کن پھولوں میں ہم کفن دیں، تو جدا ہی ایسے موسموں میں ہو جب درختوں کے ہاتھ پھولوں سے خالی تھے۔ حضور ام ایمن کے ساتھ لپٹ کے بیٹھ کے اور مکے آئے، پھر حضور کے چچا کا انتقال، حضور کے دادا کا انتقال، مرحلے گزرتے رہے، طائف کے بازار، مکے کی گلیاں، پھینکی جانے والی ہوجریاں، اذیتیں، تکلیف، مقاومتیں، مخالفتیں، کیا کچھ نہیں ہوا۔ پھر اللہ کے حکم سے ہجرت کر کے حضور مدینے آئے، اب ادب کی آیتیں اترنے لگی۔ وہ وقت گزر گیا جب لوگ پتھر مارتے تھے، اب حکم ہوا اگر میرے نبی سے بات بھی کرنی ہے پہلے گھر جاؤ، صدقہ لو، خیرات کرو، پھر میرے نبی کی چوکھٹ پہ تمہیں پتہ چلے کتنی اونچی بارگاہ میں حاضری ہو رہی۔ ادب کی آیت، خبردار میرے نبی کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ کرنا، عمل ضائع کر دوں گا، خبر تک نہیں ہونے دوں گا۔ اللہ اکبر، حضور عشاء کی نماز پڑھانے کھڑے ہوئے اور تا حد نظر صحابہ حضور کو دیکھ کر کے جو ہی حجرے سے نکلے تو دیکھ کے کھڑے ہو گئے، بس کیا تھا، حضور کی آنکھیں نمناک ہو گئی، حضور کو ماں یاد آ گئی۔ اللہ اکبر، حضور نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کہا لو ادرکت والدی وحدہما، کاش آج میری ماں زندہ ہوتی۔ انسان نے دکھوں کا دور دیکھا ہو، خوشحالیاں مل جائے تو انسان کہتا ہے کاش یہ دور بھی میری ماں دیکھتی۔ تو حضور کی ماں نے تو وہ دور دیکھا تھا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے باپ کا سایہ بھی سر پہ نہیں تھا۔ آج حضور تشریف لائے، سارے صحابہ ادب سے کھڑے ہو گئے اور آقا کریم نے آنکھوں سے اشک بہنے لگے، فرمایا کاش لو ادرکت والدی وحدہما، کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے، یا کم از کم میری ماں زندہ ہوتی، وانا اصلی صلاۃ العشاء، اور میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، واقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب، اور اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت چل رہی ہوتی، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، دروازے پر آتی، پردہ سرکاتی اور میٹھے اور مد بھرے لہجے میں بیٹا کہہ کے آواز دیتی، ہمارے لوگوں میں اپنی نماز چھوڑ کے پہلے ماں کی بات سن لیتا۔ محبتوں کا وہ روپ، محبتوں کا وہ رنگ، عالی مرتبت وقت کے دامن میں جو گنجائش ہے میں آگے بڑھنا چاہوں گا، مجھے یہ بتاؤ کہ اولاد سے ماں کو اتنی محبت کیوں ہے؟ تو آپ سب کا ایک جواب ہوگا کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا ہے، جس ماں نے جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے، تو جس نے خلق کیا ہے